الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل التقوى والمغفرة والصلاة والسلام على نبيه صاحب الأسوة وعلى آله وأصحابه هم أهل الصفاء والمغفرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. تمام مہمانان گرامی، سادات کرام، جگر گوشگان حضور مجدد نیت حاضرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ الاسلام حضرت صغیر متظلہ العالی دی موجودگی اور آپ کے زیر نظر بیٹھ کے بارگاہ مجدد میات حاضرہ حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا سے لب کشائی کی جرت کر رہے ہیں۔ حضرت جگر گوشہ حضرت کبیر نے جو مختصر بیان فرمایا ہے اس دے ہوندیاں میرے بیان دی چنداں ضرورت نہیں، لیکن باقی ماندہ خوش معروضات جناب نو پیش کر دینا۔ حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا چہلم شریف اس دی روحانیت
اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہی ہے کہ کسی مرد کامل کی یاد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت پاک نو اس کائنات کا بے نظیر اور بے مثال شخص پایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بندہ ناچیز نو کافی اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن بڑے حضرت صاحب قبلہ اور چھوٹے حضرت صاحب قبلہ انہاں شیخین ورگا بندہ میری نظر میں نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ساجی، بے شک۔ علی پور شریف دیاں کچہریاں دے وچ حضرت صاحب تبلیغ و ارشاد فرماندے ہوندے سن۔ وکیلاں دے وڈے ایک عمر رسیدہ وکیل نے گلاں سن کے آپ دیاں تے کہن لگا، بزرگا اس جہان وچ فتنیاں دی کوئی حد نہیں، لیکن تہاڈا مواد جڑا ہے نا وہ دنیا دے تمام فتنیاں نو کافی۔ بے شک۔ میرے دوستو، اس جہان دی بد نصیبی انہوں ظلمات دے اندر حالے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارنا پینا ہے، جس کی وجہ نہ حضرت صاحب کی قدر نہیں پہچانی اس زمانے میں۔ حضرت صاحب کی قدر اگر پہچانی ہے تو ساڈے قلندر اقبال نے اللہ اکبر۔ میں اس وقت حضرت صاحب قبلہ دی تعلیمات دا خلاصہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ جنہ سنیا ہویا ہے انہاں واسطے حکمت بنن واسطے تکرار صحیح، جنہ نہیں سنیا انہاں دا پہلا سبق صحیح۔ اور حکومت وقت واسطے اساں ساریاں دی طرفوں صحیح حق سچ دا ایسا پیغام جس نال انہاں نو یہ تسلی ہوگی کہ اے لوگ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین دے طریقے دے پابند نے،
جنہ فسادات تھی انہوں نے جنہ خرابیاں دی انہوں نے کوئی منصوبہ بندی امید رہی یا خطرہ رہتا ہے تو وہ سمجھ لین کہ ساڈے کول یہو جی کوئی شے نہیں. میرے حضرت صاحب قبلہ دی تعلیمات کا خلاصہ تین لفظیں ہمیشہ جو ارشاد فرماندے رہے ادب غیرت کفر مخالفت. یہ سبق آپ ساڈے اندر ایسا مضبوط کر گئے کہ انشاءاللہ الرحمن جیویں سندل دی لکڑی نو پیمڑ نہ خوشبو اڈ نہیں سکتی مک نہیں سکتی الٹا ودتی. ساڈے جتنا مرضی دکھ تکلیف آن گیا یا آئی ہیں وہ سبق دی خوشبو ود سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ بعون اللہ عز و جل. میرے دوستو ادب غیرت کفر مخالفت آستے آپ نے جارحیت اور لڑائی کا سبق نہیں دیتا. آپ ہمیشہ فرماندے سن اسا اسلامی نظام اسلامی تعلیم اسلامی ماحول معاشرت اسلامی نظام دو یقین اعتماد رکھنے ہیں. کفر دے ہر شے دے مخالف ہیں انگریزی نظام دے مخالف ہیں لیکن اسلام لیاون واسطے کفر بھجاون واسطے ساڈے کول صرف دعا دا طریقہ لڑائی دا طریقہ نہیں. میں نے آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ حضور دا فرمان عالی شان یہ ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان نو کلمہ حق کہنا ہے. یہ نہیں کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے ساتھ لڑنا ہے. حضور نے لڑنے کی گل نہیں کی تھی حضور نے حق کہنے کی گل کی. بے شک بے شک اللہ دے فضل و کرم نال اساں جس ماحول جس جگہ تے بھی ہوواں گے جس حال چ ہوواں گے انشاءاللہ اپنا وظیفہ حق گوئی ادا کرتے رہنا. کیوں دوستو اساں ہر حال وظیفہ حق گوئی ادا کرتے رہو. لیکن حق گوئی تک محدود رہاں گے. جی بے شک جی. سرکاری ایجنسیوں کے لوگ بندہ ناچیز کی بات ضبط تحریر کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے میرے حضرت صاحب کے ہر خادم اور دین کے ہر طالب میں یہی بات چھپی دیکھو گے
اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. بے شک بے شک. آپ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیاں اور جاسوس ہمارے دوستوں پر مسلط کر کے دیکھ لیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات نکلے گی. ہم وہ نہیں ہیں منافقانہ زبان استعمال کریں. یہ ہم نے سبق پڑھنا ہوتا تو سکول سے پڑھتے, یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. بے شک. سکول میں تو ہم گئے نہیں. یہ سبق ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس خلوص سچائی کا سبق ہے. جو میں کہہ رہا ہوں ہم کوئی جارحیت کا, کوئی لڑائی فساد کا قدم نہیں اٹھائیں گے. بے شک. سنو, میرے حضرت کبیر گاڑیوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں تبلیغ کرتے تھے. ان کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوئے تبلیغ کے دوران زیادتی ہوتے ہوئے بندہ ناچیز نے خود دیکھا. لیکن میرے حضرت نے حق گوئی کا وظیفہ چھوڑا نہیں. کئی بار آپ کے کپڑے پھاڑ دیے اور میرے نال خود انج ہویا. کئی بار میرے نال ہویا, میں نو بساں تو تھلے اتار دیتا, کپڑے پھاڑ دیتے. میرے بھائی شان صاحب نال اللہ جل شانہ دے فضل و کرم نال اساں اپنا استقامت دا راہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اسی چھوڑا نہیں. یہ میں کیوں سنایا؟ اگر کوئی آکھے فلاں جلسے دے اندر چشتی نال زیادتی ہوئی ہے, وہ میرے نال زیادتی بتھیری ہوندی لگی آئی ہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ میرے ڈران نال, میرے دھمکان نال, میری زیادتی نال, میری بدماشی نال, میری گنڈا گردی نال چشتی حق گوئی دا وظیفہ چھڑ دے گا, وہ جمعیا ہی نہیں تو اس دن. بے شک بے شک. انشاءاللہ میں نو چاج نہیں توڑ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. آج تک 35 سال کا عرصہ ہوا بندہ ناچیز کو اس میدان تبلیغ و دعوت میں اترے ہوئے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی پولیس والے کو انگلی کا اشارہ کیا ہو. لڑنا تو بڑی دور کی بات. پولیس کو مارنے والے اور ہیں. بے شک خوب ہے حضور, خوب ہے. تو پولیس جن کو مارنا چاہتی ہے وہ اور ہیں. پولیس جن کو مارنا چاہتی ہے وہ اور کو سمجھے. ہم نہ مارنے والے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف مارنے کا کوئی ارادہ چھوڑنا. جب ہم مارنے والے نہیں ہیں تو ہمیں مارنے کی کیوں سوچو گے؟ اور اگر بالفرض تم مارنے کی سوچو گے تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ان کو مار دے, اور ہم کچھ نہیں کہیں گے, کچھ نہیں کریں گے.
سنو، میں دسنا چاہنا تاریخ لبیک تے بعض شر پسند گنڈیاں دی طرفوں میرے تے قاتلانہ حملے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ساتھیاں نو بے ضرر لوکاں نو جی جی بے شک استاد جی بے شک. شدید زخمی کیتا گیا. بے شک استاد جی. اس کے باوجود سنو، بندہ ناچیز کا اور میرے ساتھیوں کا رد عمل وہی ہوگا جو پہلے رہا. یہ اسلحہ دیکھ کر یہ پرمٹ کا اسلحہ لے کر دوست کھڑے ہیں. یہ اسلحہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی لڑنے کا ارادہ انہوں نے بنا لیا ہے. یہ صرف لترہبو پر عمل ہے. لترہبوہم پر عمل ہے. بے شک استاد جی سبحان اللہ. ہمیں کوئی مار دے گا، مرنے کے لیے تو ہم نے پہلے دینی. جی فقیرہ سبحان اللہ. پہلے دن ہی ہم نے تہیا کیا تھا. جب حضرت صاحب نے مجھے پہلے دن منبر پہ بٹھایا، یہی سوچ کر بٹھایا کہ بیٹا حق وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے. بھائی ہم مرنے سے پہلے مر چکے ہیں. یہ موت سے بچنے کا ہیلا نہیں، بے وقوف دشمن کو ڈرانے کا ہیلا ہے. ہم پاگل ہیں کہ موت سے بچنے کا ہیلا کریں. توبہ 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 توبہ. میرے دوستو، یہ نہ سمجھنا استاد نے کوئی راستہ چھوڑ دیا. اللہ کے فضل نال ساڈا راستہ ہور پکدا ہی جانا. ہاں اسلام دین حکمت ہے. کبھی سید الانبیاء غار میں اور کبھی میدان میں. ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کے دین کو حضرت صاحب کی برکت وسیلے سے سمجھنے والے ہیں. ہم حکمت ضرور اپنائیں گے اور اپناتے رہے ہیں، لیکن یہ موت سے بچنے کا نہیں. یہ ہیلا نہ سمجھنا موت سے بچنے کا، نہ ہی موت کا ڈر سمجھنا. اس سے کیا ڈرنا جس کا آنا سورج کے چڑھنے سے بھی زیادہ یقینی ہو. کیا گھبرانا اس سے؟ سمجھ لیں آپ. میرے دوستو، بندہ ناچیز کچھ عرصہ سے اپنے متعلق اور اپنے ساتھیوں کے متعلق سرکاری ایجنسیوں کا رویہ کچھ بدلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ
اور حقیقی حکومت ان کے طریقہ کار ہم سب جانتے ہیں. کہ جس کو وہ اپنی نظر میں رکھ لیتے ہیں تو کیا کیا حربے اور طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں بالکل پورا سورج کی طرح معلوم ہے. تاریخ لبیک کوئی چیز نہیں، سپاہی صحابہ کوئی چیز نہیں، جی جی ایم کیو ایم کوئی چیز نہیں. ہم ان سب کو سکرین پر نچانے والوں کو، ہاتھوں کو، خفیہ ہاتھوں کو سمجھ رہے ہیں. یہ ہم سے نہیں خوب چھپ سکتے، یہ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں چھپ سکتے. افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے. تازہ نظارہ میں نے دیکھا، لبیک والوں نے ہمارے جلسے پہ حملہ کیا، گالیاں نکالی، شرپسندی کی، شرانگیزی کی، کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی. مجھے گالیاں میرے منہ پر نکالتے رہے، کسی گالی کا جواب میں نے نہیں دیا. میں نے پولیس کو بلایا، کہ جو انگریزی قانون میں گنجائش ہے قوم کے لیے، رعایا کے لیے، اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں. میں تو اتنا ہی کام کر سکتا ہوں. حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے ہم تم سے اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دائرۂ قوت سے باہر ہے. ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے اسلام لانا تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں. یہاں تو امریکہ سے اگر کوئی تھوڑا سا رخ پھیر کر روس کی طرف متوجہ ہو تو اتنے بڑے وزیر اعظم کو کانوں سے پکڑ کر نیچے اتار دیتے ہو. جی جی اور وہ گلی کوچے میں مارے مارے کتے کی طرح پھر رہا ہے. تو ہم پاگل ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ کریں اسلام لاؤ؟ نہیں، سن لو، محفوظ کر لو، ہم بے وقوف نہیں، کمزور ہیں. جی جی ساجی سبحان بے وقوف نہیں، صرف کمزور ہیں. لکھ لو، ہم تمہارے قانون میں تم نے جو اپنے نظام اور آئین اور قانون میں قوم کے حقوق اور گنجائش رکھی ہوئی ہے، ہم اس سے صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی جی ساجی بے شک. تاریخ لبیک نے سراسر زیادتی کی، ظلم کیا. کیا تمہارے آئین میں نہیں ہے کہ کسی کے جلسے میں شرانگیزی کرنا جرم ہے؟ جی جی وہ بھی اور جلسہ بھی منظوری کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بغیر منظوری کے کریں، ہمارا کوئی بندہ نہ جائے. اور میں اعلان کرتا ہوں جو ہمارا دوست ہوگا وہ کسی کے جلسے میں شریک نہیں ہوگا. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر چپ رہیں گے تو ایمان جائے گا، اگر بولیں گے تو لڑائی ہوگی.
اور ہم لڑائی سے ہزارہا گریزاں ہیں. تو بھائی انہوں نے سراسر زیادتی کی. ہمارا دامن صاف ہونا، ہمارے بے گناہ ہونے پر یقینی دلیل یہ ہے کہ شاہدرہ ٹاؤن کے ڈی ایس پی، شاہدرہ کے ڈی ایس پی جی استاد جی رانا قدیر جی نے میری گاڑی تقریباً 50 پولیس اہلکار کی نگرانی میں لبیکیوں کے ہجوم سے نکلوائی اور یہ سمجھا کہ چشتی اس گاڑی میں بیٹھا ہے. میں حالانکہ گھر میں کسی کے بیٹھا تھا. تو گاڑی پر امن طریقے سے باہر نکلوانا ڈی ایس پی صاحب کا یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ چشتی پرچے کا حقدار نہیں تھا. اگر چشتی پرچے کا حقدار ہوتا تو میری گاڑی تھاڑے کی طرف لے جاتے. میری گاڑی گھر پرامن طریقے سے گھر پہنچانے کے کیا ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے ان کو احساس تھا جرم اگلوں کا ہے، زیادتی اگلوں کی ہے، یہ بے گناہ بندہ ہے، پرامن طریقے سے گاڑی. لیکن عجیب بات ہے جب بندہ ناچیز موٹر سائیکل پہ ایک اور راستے سے گیا اور پھر راستے میں وہ ملا اشرف شاکر جو ہے اس کے بیٹے نے قاتلانہ حملہ کیا موٹر سائیکل پہ آ کر، مجھے گالیاں دی، سب کچھ کیا. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھنا تھا. جی استاد جی یادگار چوک، یادگار چوک جس کو آزادی چوک کہتے ہو، مینار پاکستان چوک میں لاری اڈا پولیس کا ڈالا موجود تھا. وہ فوراً ڈالا آگے آ گیا. وہ مجھے اس کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے. میں پولیس کے ہاتھ ڈالے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں ان کے ڈالے میں بیٹھ گیا. وہ مجھے لے گئے. عجیب بات سنیں، اللہ اکبر، انگریزی لوگ ہوں، انگریزی سبق ہو اور پھر انسانیت کی امید کرے بندہ، یہ بے وقوف ہے. کیسی عجیب بات ہے. میں حفاظت کے لیے بیٹھا اور مجھے حفاظت کے لیے لے گئے. کہنے لگے وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا ہاں میرا مسئلہ ہے. بہت مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا آپ کا، تو 14 SHO ادھر ہیں، فلان ہے. خیر مجھے لے گئے، بٹھا دیا کمرے میں، کرسی دے کر عزت کے ساتھ بٹھایا. بزرگ کہتے رہے، فلان کہتے رہے، بابا جی یہ وہ. لیکن جو ان کا کام ہوتا ہے، مجھے بابا جی اور اندر سے پرچہ کاٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر، بتاؤ، پرچہ کاٹنا تھا حملہ آوروں پر. اور کبھی دنیا کے کس قانون میں ہے کہ دفاع کرنے والا، اپنا بچاؤ کرنے والا جو غصہ دلایا، اشتعال دلایا، وہ وہاں کے جو جلسہ کرانے والے لوگ تھے، محلے دار تھے، ان کو غصہ آیا. یار کمال ہے، اتنا بڑی حسین جمیل خوبصورت تقریر خطاب ہو رہا تھا، یہ بیان ہمارا جلسہ خراب کر دیا، ہماری بے عزتی ہو گئی. کہ وہ تو یہ سب کچھ ہونا تھا، یہ تو فکری چیز ہے. پرچہ ادھر کاٹنا تھا، پرچہ مجھ پہ کاٹ دیا. اچھا
ادھر چائے منگاؤں؟ بابا جی او بابا جی، ایک لڑکے نے ایسے پاؤں اٹھایا، وہاں پر آوارہ گردی میں 3 لڑکے آئے ہوئے تھے میرے ساتھ ہی، ایسے پاؤں اٹھایا تو میری شلوار کے ساتھ اس کے جوتے کی کچھ مٹی لگ گئی، تو ساتھ کھڑا ہوا اس سے لڑتا ہے، کہتا ہے شرم نہیں آتی تجھے، تین لمبا نہ پا دیا، اب بزرگوں نے مٹی لائی جانا، بزرگوں نے مٹی لگن گوارا نہیں، پرچہ ہو رہا، تیاری ہو رہی ہے جیل بھیجن دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بیچارے وہ سمجھتے ہوں گے بھی چشتی ایڈا ہی بھولا بیٹھا، او میں کیا چلے ہو، مینوں 35 سال ہو گئے، میں چٹی نو کالی کر کے بیٹھا، 55 سال دا ہو گیا، اینی گل ہی سمجھ نہیں۔ رات نو 3:30 بجے شاہدرے پہنچا دیتا، شاہدرے پہنچتا گیا، اتنے پھر انہیں بٹھا دیتا، وہ تیاری پرچہ اتنے لکھیا جا رہا ہے، دفعات لگ رہی ہیں۔ جدو مینو 4:30 بجے پتہ لگا بھی آ کاروائی ہو رہی ہے، پرچہ ہو رہا ہے، اور مینو درخواست دکھاؤ گا، میں کیا انہوں نے درخواست ویکھی تو نیلا جھوٹ، کہندے وچ تے لکھیا کھڑا چشتی کہہ رہا پھڑ لو اینو تے مار دو اینو تے نہیں کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ایسے لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے اسلام کی جو سراسر جھوٹے ہوں؟ میں نے فون کیا پولیس کو اور ان کو کہا بھائی ان کو بٹھا لینا، پولیس کے حوالے کریں گے۔ جی بے شک ساجی، وہ تو ریکارڈنگ موجود ہے، بے شک، میرے تو لفظ ہی ریکارڈنگ میں کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ پکڑ لا مارو انہوں، میں کہہ دینا تو پھر انہوں نے خیر سی، 2000 بندہ تو جلسے بیٹھا سی۔ جی ساجی، محلہ جڑا ہے وہ سارا موافق سی، بیبیاں وہ گالاں کڑدیاں سن کے ایڈی سونی تقریر۔ افسوس ہے میرے دوستو، جس لئے میں اس صورت حال ویکھی میں خود درخواست ایک لکھی فوراً، میں نے کہا بھائی یہ ڈی ایس پی صاحب کو درخواست پیش کرو، میں مل کر جاؤں گا، یہ کراس پرچہ میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی مجھے پہلے یہ میری بات سنیں اور یہ میری درخواست پڑھیں۔ میں نے کہا آپ کو میں نے بلایا تھا ادھر، آپ نے تو معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر پرچہ ان پر بنتا تھا، آپ نے میرے اوپر ڈال دیا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ پتہ کیا کہنے لگے، میں انتظار کرتا رہا تمہاری رپٹ دینے کے لیے کوئی بندہ آتا، میں نے بندے بھیجے لیکن کوئی بندہ نہیں آیا۔ افسوس ہے اگر نہیں بھی آیا کوئی ہمارا بندہ تو پھر کیا، اگر کسی مظلوم کی طرف سے بندہ نہ آئے تو پھر ظالموں کی حمایت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی عجیب دنیا کا قانون ہے یار، پر سوائے ہنسی کے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ بے شک ساجی، بتائیں یہ کہاں کا تک ہے؟ کہ مظلوم کی طرف سے اگر کوئی فریاد رساں نہیں پہنچا تو اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ سارا کچھ مظلوم پہ ڈال دو۔ میرے دوستو الغرض شکر ہے خدا کا، پہلے تیاری ہو رہی تھی، مجھے سنو بابا جی بزرگ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یہ ان کو سب سبق پڑھایا جاتا ہے۔ جی بے شک، یہ ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق پیش آتے ہیں۔ بے شک بابا جی کہہ رہے تھے اور میں کہتا تھا یار میرے پیچھے لاکھوں دوست ہیں، جی بے شک ساجی، یہ نہ سمجھنا یہی ہے، یہ تو ہر گھر سے کوئی ایک بندہ 2 بندے آئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہیں جو نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا پیچھے لاکھوں بندے ہیں، تو یار کچھ رحم کرو، میری کم از کم
میرے کسی دوست کو اطلاع تو کر دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کدھر ہوں، کیا سمجھیں گے؟ بے شک استاد جی ان کو اتنا ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں کون سے جرم کی سزا دے رہے تھے بتاؤ؟ اور پھر جو ہی ہلچل مچی تو ساتھ ہی سختیاں نرمیوں میں بدلنا شروع ہو گئی، اور فوری ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ کو باعزت سندر بھیجنا ہے، میں خود چھوڑ کے آؤں گا۔ تو سندر چھوڑنے کے لیے ڈی ایس پی صاحب رانا قدیر صاحب میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ جی بیٹا، وعلیکم السلام جناب، خیریت؟ جی جی استاد جی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، شکوہ بھی ہو اور وہ بھی سامنے، پیٹ پیچھے شکوے کا کم ہے۔ میرے دوستو، سبحان اللہ۔ ڈی ایس پی صاحب مجھے راستے میں کہنے لگے آپ کو کل یا پرسوں دونوں فریقوں کو بلا کر سچ کا نتارہ کر لیں گے۔ جب میرے غریب خانے پہ پہنچے اور کتب خانہ اور صورتحال دیکھی، خدا جانے اب پیچھے سے کوئی آرڈر آیا یا حضرت پر ذاتی کوئی اثرات تھے، تو ڈی ایس پی صاحب کہنے لگے اب آپ نے ادھر نہیں آنا، آپ کو ہم نہیں بلائیں گے۔ اور ساتھ یہ لفظ بولا کہ ایسے عالم کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے دوستو، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ مجھے سنیے، ہمیں او بیٹھے وہ بیٹھے کچھ شکایات بالواسطہ ہیں، کچھ بلا واسطہ ہیں۔ جی جی بالواسطہ تحریک لبیک کے مظالم کے حوالے سے، اور کچھ بلا واسطہ پولیس، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کے جانبدارانہ اور ظالمانہ رویے کی شکایات ہیں۔ جی جی بے شک بے شک استاد جی۔ یہ بلا واسطہ ہیں، وہ بالواسطہ ہیں۔ ہم نے کئی جگہ پر دیکھا کہ پولیس تاریخ لبیک ہے، دنیا گواہ ہے، بے شک قتل کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، ایسا ایسا ان کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس بھولے گی نہیں، حکومت بھولے گی نہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ساتھ ان کا دیا جا رہا ہے۔
ہمارا ثابت کریں ہم نے کبھی نقصان کیا ہو کسی کا؟ جی جی بے شک سر جی بے شک بہت خوب سر نہ جان نہ مال نہ عزت، کسی چیز کا نقصان نہیں کیا، نہ کوئی ثابت کر سکتا۔ اگر عزت کی بات کی ہے تو عزت بچانے کی ہے، پردے غیرت کی ہے۔ بے شک سر جی بے شک اگر عزت لوٹنے گوانے کی بات کی ہو تو پھر بتائیں۔ بے شک اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کے درد، کسی کے دین اور عزت کے درد کی بات کرے اور وہ دشمن سمجھے۔ اپنی جان پر اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ان شکایات کا ایک پرچہ اور پھر جائز مطالبات میں یہ بنائے، یہ میں نے لکھے ہیں، تحریر شدہ ہیں میرے ہاتھ میں۔ بے شک ڈی ایس پی صاحب اگر نہیں آ سکے، نہیں آ سکے، چھٹی میں ایس ایچ او صاحب کانا تشریف لائے ہیں۔ میں یہ اپنے شکایات اور مطالبات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک ان کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، بے شک اس میں اپنے اعلیٰ عہدے داران افسران کو، جن میں وزیر داخلہ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی سی لاہور، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور 2 خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدے داران، یہ حضرات ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں، ان کو ہمارے پاس تشریف لانے کی دعوت ہے۔ اگر وہ مہربانی کرتے ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اتنے مظلوموں کی فریاد سن کر بے شک ان کو مطمئن کرتے ہیں تو احسان ہوگا، مہربانی ہوگی۔ اگر نہیں آتے تو یہ اسی طرح ہی اجتماع رہے گا، جی جی بے شک اور پھر ہم کہاں چلے جائیں گے جہاں یہ ہے؟ ان کے دفاتر کے سامنے دفتر ہم چلے جائیں گے، اسی طرح یہ اجتماع جائے گا۔ بے شک اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے جس طرح دوسروں کو تحفظ دیتے ہو راستے کا، ہمیں تحفظ دیں آپ، اور ہم اپنے شکایت صاحبوں کے سامنے اور مطالبہ بے شک ان کے دروازے پہ بیٹھ کے پیش کریں۔ ہم نہ راستہ روکیں گے، واحد بندہ ناچیز ہے کہ جب راستے روک کر سینکڑوں بندے تڑپتے، روڈوں پہ مار دیے گئے، اربوں خربوں کے مال نقصان کیے گئے، اس وقت بندہ ناچیز تھا جس نے جگہ جگہ خطاب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ راستہ روکنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دھرنا دینے کا شرعی طریقہ حدیث رسول سے بتانے والا ناچیز ہے۔ کسی کو دنیا میں معلوم نہیں تھا، یہ سب انگریزی طریقے ہیں، شرعی طریقہ وہی ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔
کہ جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ہمسایہ تنگ کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں سامان اٹھا اور راستے کے کنارے پہ رکھ کر بیٹھ جا، گزرتے ہوئے بندے پوچھیں گے کیا ہوا، تو انہیں بتانا ہے ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، ہر بندہ پوچھتا تھا یار خیر ہے سامان ادھر رکھا ہوا ہے راستے پہ کیوں بیٹھے ہو، یار ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ جو بھی گزرتا وہ کہتا لعنت ہے ایسے ہمسائے پر، لعنت ہے ایسے ہمسائے پر۔ تیسرے دن یا شام کو میرے خیال میں وہ ہمسایہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، دست برسا عرض کی یا رسول اللہ اس کو اٹھا لیں، آج کے بعد کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ شرعی طریقہ ہے، کائنات میں اس شرعی طریقے کو، دھرنے کے اس شرعی طریقے کو کسی نے بیان نہیں کیا، ہم نے بیان کیا اور ہم اس طریقے کے پابند ہیں۔ ہم وہاں بھی اگر پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز کنارے پر بیٹھ کر جن سے شکوہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی مہربانی کریں تاکہ نہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں۔ زمان پارک ویسے عمران خان نے بھرا ہوا ہے تو ادھر سے کوئی اور پارک نہ بھرا جائے۔ میں کچھ یہ جلسہ کرنے والے ہیں ہمارے دوست ٹھیکیدار محمد نذیر صاحب جن کے ساتھ ظلم ہوا، یہ بیان الفی تقریباً 50 لوگوں کے 70 لوگوں کے محلے دار جن میں 20-25 عورتیں ہیں، انہوں نے بیان حلفی دیا کہ ان لوگوں نے آ کر ہمارے جلسے کو خراب کیا، ہماری دل آزاری کی، یہاں ایک بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا کیا جس میں قتل و غارت ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کے بیان حلفی موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ شاہ درہ تھانے میں یہ مسلسل جا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور ایف آئی آر جن پر کاٹنی فرض بنتا ہے ان پر نہیں کاٹی جا رہی، اور جس پر حرام بنتا ہے اس پر کاٹ کر، اور پتہ نہیں پھر کس مہربانی سے مجھے گھر بھیج دیا۔ یہ دیکھو میرے دوستو، میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے مالکان کو سناؤں گا۔ پاکستان کی حقیقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کی چند مظلومانہ پر امید گزارشات۔ جس طرح یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فرنگی کی آزاد کردہ ریاستوں پر اس کی مکمل اجارہ داری کے قائم رہنے نے خصوصاً پاکستان کو نت نئے فتنے اور فسادات سے ایسا مبتلا اور متاثر کیا ہوا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک لبیک نے جن فتنوں اور فسادات میں پاکستان کو مبتلا کیا ہوا ہے اس کی بھی نظیر نہیں مل سکتی۔ دینی اور دنیاوی نقصانات، قتل و غارت، امن عامہ کی بے مثال تباہی کے ساتھ ہر اقدام بے نتیجہ ہونا اس کی بہترین خدمات شمار کی جاتی ہیں اور بزام خیش احسانات نبوی سے بتائی جاتی ہیں۔ جیسے ماضی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم اور نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں سپاہ صحابہ، سپاہ محمد کی سرکاری ایجنسیوں کی سرپرستی میں حقوق اور دین کے نام پر دہشت گردیاں، تخریب کاریاں، درد اور احساس زیاں رکھنے والوں پر مخفی نہیں، ویسے ہی
حال میں تحریک لبیک کی دین اور ملک قوم پر مہربانیوں کا حال ہے. ای تمثیلس بمشتی از خروارے بعد ازین و اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ مکمل مراعات اکمل آشیر بعد جاری و ساری ہونا نت نئی معاشرتی پریشانیوں اور نت نئے فسادات کو جنم دے رہا ہے. خصوصاً عرصہ سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے لیے لہذا اب مطالبات شروع ہو رہے ہیں. اولاً کسی کی آزادی رائے پر ان کی یعنی تحریک لبیک قدغن زنی اور جلسے روکنے کی جرات کرنا، لڑائی فساد بنانے کی گنڈا گردی بند کی جائے اور ان سے لکھوایا جائے کہ ہمارے جلسوں محفلوں میں ان کے کسی فرد کی شرکت یقیناً نہیں ہوگی اور بصورت شرکت تمام حالات کی ذمہ دار تحریک لبیک کی مرکزی قیادت ہوگی. اور اسی طرح ہمارے کسی فرد کے ساتھ ان کے کسی فرد کی ہنگامہ آرائی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی فوراً عمل میں لائی جائے گی. نمبر 2 ثانیاً ان کی طرف سے قتل کی دھمکیوں، یہ جو مولوی شاکر ہے جس نے وہاں فساد کھڑا کیا، بھائی نذیر ٹھیکیدار صاحب کھڑا ہو جائے، تم جا کر شاکر کو جلسے سے پہلے سمجھاتے رہے کہ یار ہمارے جلسے میں خرابی نہ کرنا. دیکھو اس کا مطلب ہے اس کا پہلے منصوبہ بندی تھا کہ یار ساڈے جلسے کو خراب نہ کرنا. جب میں نے خادم کے جنازے پہ اپنے ساتھیوں کو روکا، میں نے کسی کو نہیں روکا کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا. میرا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے. کوئی کسی کو اپنے دوست کو جانے دے نہ جانے دے کہیں، یہ آئینی حق ہے. میں نے روکا، میں نے ان کے تو کسی ساتھی سے نہیں کہا کہ تم نہ جانا، اپنے ساتھیوں سے کہا. میرے دوست نے کانوں سے سنا، اشرف شاکر چوک میں کہہ رہا تھا چشتی ادھر آیا تو میں فیر نہ مارا تھے اپنے پیو دا نہیں، وہ فیر مارنے کے لیے ادھر آیا ہوا تھا. اسی وجہ سے پہلے 1 پھر 10 پھر 60 بندہ ہو گیا. اور میں نے کسی کو، یوسف ٹوکے نے بھی یہی کہا خادم کے عرس میں، سالانہ عرس میں، سالانہ جلسے میں، اس نے کہا اور تینوں جین جو گا نہیں جانا، تیری زبان کھینچ دیں گے، فلان کریں گے، ریکارڈ جینا حرام کر دیں گے. یہ لفظ ان کی طرف سے قتل کی دھمکیوں اور خوف و ہراس پھیلانے پر پابندی لگائی جائے. ہاں یہ بھی ہماری وسعت ظرفی دیکھیں. ہاں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فقط آزادی رائے کے اظہار کی اجازت دی جائے ان کو. سبحان اللہ. ثالثاً تیسرا نمبر، ہمارے حضرات پر پولیس کے جانبدارانہ ظالمانہ جھوٹے مقدمات جس کی زندہ مثال میں بیٹھا ہوں مجھ پر بنا دیا ابھی تازہ تازہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خارج کیے جائیں. جیسے لودھرا میں بیچارے لودھرا کے یہاں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو جانا، لودھرا کے بلوچ ادھر آئے ہوئے ہیں یار. ہاں حاج ریاض کے گاؤں والے، یہ دیکھو لودھرا کے، یہ وہ بدماش لوگ ہوتے تھے جن کے قتل کی خبریں بی بی سی لندن دیتا تھا. میں نے اتنا جرم کیا کہ دین بیان کیا اور یہ قتل سے منہ موڑ کر اللہ رسول کے دربار میں سجدہ ریز رہتے. میں نے مدرسے کے لڑکوں کو نہیں چھینا، معاشرے کے بدماشوں کو چھینا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. میرے حضرت صاحب قبلہ جن کا دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کے فیض کا نتیجہ ہے.
اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں باقاعدہ کوئی طالب علم مدرسے کا، میں بھی ایک آوارہ گرد تھا، آوارہ گرد کو مسلمان کر کے انہوں نے ممبر پہ بٹھا دیا۔ یہ دیکھ ان پر جھوٹے مقدمات، 30 بندے اندر ہیں، کوئی وہاں کا وہابی بدماش ہے، منگلے نمبردار نے وہاں پر منگلے نمبردار ہے، وہ پولیس کو جو کہتے ہیں یہ غریب ہیں حضور وہ ہمارے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ 30 بندے اندر ہیں، کس جرم میں کوئی جرم تو بتاؤ۔ اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں اندر جاؤں گا۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، شرطیہ کہہ رہا ہوں، اگر میرے دوستوں کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ اور سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں سب کو پریشان کرنے کی بجائے مرکزی قیادت سے رجوع کیا جائے۔ ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی چیز چھپائیں تو پھر بتاؤ۔ چوتھا نمبر، خاموش ہو جاؤ رابعان۔ چوتھا نمبر، پولیو کے قطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا ہے۔ یہ خود ہی تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں جبر نہیں ہے، نہ کسی کو جبرن داڑھی رکھا سکتے ہو، نہ نماز پڑھا سکتے ہو، ایسے تو جبرن پولیو کے قطرے کو پلایا جاتا ہے۔ یہ خدا کے فرض قرآن ہر چیز سے بلند ہے۔ اگر کہتے ہو ہمدردی ہے، میں بیٹھا ہوں مسکین، شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، دل کا مریض ہوں، کتنی بیماریوں کا مریض ہوں، اور کم از کم میری دوائیوں کا ٹھیکہ اٹھا لو۔ یہاں اگر ایسی بات کرتے ہو، پتہ نہیں اس مجمع سے ہزاروں بندے نکل آئیں گے جو مستقل دوائی خار، بیمار، حالت زار والے ہیں، ان پر رحم کیا جائے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ مہربانی چاہتے ہو ہم جیسے مظلوموں پر، تو آٹا بہت مہنگا ہے، سب کو مفت دے دو۔ امریکہ برطانیہ سے کہو پولیو بھیج دو، آٹا بھیج دو۔ میں نے یہ لکھا پولیو کے قطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا جائے، یا پھر دلائل کے ساتھ ہمیں مطمئن کیا جائے۔ تم اگر مارنا چاہتے ہو تو ہمیں بھی تو کوئی معشوق دکھاؤ جس پر ہم بھی بڑی خوشی سے جان دے دیں۔ خامساً، 5واں نمبر، دوسروں کی طرح محافل کرنے کی سرکاری اجازتوں کا پروانہ جاری کیا جائے، یا پھر سب کی محافل بند کرنے کا اعلامیہ جاری کیا جائے۔ وہ یار کوئی سخی دے دے، کوئی مترئی دے۔ عمران خان نے پورے ملک جلسے کیتے نے تے کر رہا ہے، کدی بھول کے بھی منظوری نہیں لیندا، اسی منظوری بھی لینے ہاں تے لبیک والیاں دی ایویں ایک انگوٹھے دی شرارت نال ہی پولیس ساڈے سارے خرچے تباہ کر کے رکھ دیندی۔ لکھاں روپے ساڈے جلسے تے لگ چکے ہوندے، انتظامات این بر وقت برباد کر دیندے۔ سادساً، چھٹے نمبر، ہماری مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے آئینی اعلامیہ جاری کیا جائے۔ خود ہی تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی ہے، تو کم از کم ہمیں بھی تو وہی آزادی دو جو آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آخری میں نے یہ لکھا، اس کو وہی بندہ سمجھے گا جو اپنی ماں بہن کی عزت اور غیرت کا درد رکھتا ہے۔ مولا علی
علی مشکل کشا فرمایا کرتے تھے الا تغارون الا تستحیون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا. مولا علی فرمایا کرتے تھے تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں غیرت نہیں آتی, اپنی عورتیں غیر مردوں میں چھوڑ دیتے ہو. وہ غیر مردوں کو دیکھتی ہیں, غیر مرد ان کو دیکھتے ہیں, تمہیں غیرت نہیں آتی, حیا نہیں آتا. معلوم ہوا ولایت کا سردار تو ہمیں سبق دے گیا اور منہ اپنی گھر والیوں کا دکھانے والے بے غیرت ہیں. ہم نے کسی فرنگی دلے کی بغیرتی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا, ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن اپنی بچانے کے ذمہ دار تو ہیں. تو میں نے کیا لکھا؟ میں نے لکھا ہم اسلام کے پردہ غیرت پر یقین رکھنے والے ہیں, لہذا ہماری مستورات کے شناختی کارڈز پر شرط تصویر ختم کر کے طریقہ قدیم کے مطابق فنگر پرنٹ پر شناختی کارڈ جاری کرنے کا حکم کیا جائے. سنو, عجیب بات ہے, تصویر چلتی ہے لیکن یہ فنگر پرنٹ ضرور چلتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے اصل چیز یہ ہے, بندہ بدل جائے, عمر بدل جائے, عمر ڈھل جائے, انسان کی تصویر ہزاروں رنگ بدل لیتی ہے, لیکن قدرت نے یہ جو لکیریں بنائی ہیں یہ نہیں بدلتی. تو خدا کے بندوں کچھ تو رحم کرو ہمارے اوپر. ہمارے تمام معاملات سرکاری غیر سرکاری خصوصاً وراثت کے مسائل وہ پڑے ہوئے ہیں. ہماری کچھ بیویوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں کچھ رقبہ ملے وراثت کا یا نہ ملے, لیکن ہم اپنی عزت غیروں کو دکھانا نہیں گوارا کرتے. تو ان پر تو رحم کرو, ان پر تو رحم کر لو. کوئی پتہ نہیں. یہ دیکھا ترکی کتنے ناز سے جی رہا تھا, 50,000, کوئی پتہ نہیں کتنی. شام کا حال دیکھو, عراق کا. اب تو خبر پھیل رہی ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی باری ہے, اور کہتے ہیں کہ ادھر آنا ہے اس نے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صدی عذابوں کی صدی ہے. بے شک یہ میرے دوستو بندہ ناچیز اپنی ابتدائی تمہید کے ساتھ یہ لکھا. یہ میں جناب SHO صاحب کو پیش کرتا ہوں. ہم ادھر ہی ہیں. اگر آپ کے اعلیٰ عہدیداران کوئی مثبت جواب ہمیں دیتے ہیں تو فبیا ہمیں بتا دینا, ہم یہاں پر بندوبست کر لیں گے, ان سے میٹنگ اجلاس کے لیے. اگر وہ نہیں آتے اور ان کی طبع نازک پر یہ بات گراں گزرتی ہے تو پھر ہم مسکینوں کو تو ہمیشہ مصیبتیں اٹھانے کی عادت ہے, تو ایک مصیبت یہ بھی اٹھا لیں. لیکن یہ نہ سوچنا ہم مزاحمت نہیں کریں گے, لڑیں گے نہیں, ذرہ برابر کسی کو نقصان نہیں دیں گے انشاءاللہ. لیکن جن سے شکایت ہے ان کے قانون کے دائرے میں رہ کر جہاں تک گنجائش ہے قانون, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے اسلام لاؤ. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے وہ بیچارے خود مجبور ہیں, خود عاجز ہیں, ان کے دائرہ قوت میں نہیں ہے. وہ تو امریکہ سے اگر روس کی طرف رخ ہو جائے, کان پکڑ کر بیچارہ اتنے لمبے کو نیچے ایسا پھینکتے ہیں وہ بیچارہ کتے کی طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو بھائی ہم کیا اب کتا بنے؟ ہم نہیں بنیں گے, سیدھی سادی بات ہے. ہمیں کوئی توقع ایسی نہیں, لیکن تمہارے قانون آئین کے اندر جو انگریز کی طرف سے گنجائش رکھی ہوئی ہے, اور بھائی اس گنجائش سے تو ہمیں فائدہ لینے دو. اگر تمہارے آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات ہو میں مجرم, اگر بالکل مطابق ہے تو پھر رحم کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. بس ہماری جو آپ تک
فریاد تھی جو پہنچانا تھا پیغام پہنچا دیا. آپ آگے ہمیں وقت دے دیں. بہت اچھا, بڑی آپ تشریف لے جا سکتے, بڑی کرسی تھلے رکھ. دوستو سکون نہ میں دیکھاں گا تواڈے چوں وفادار کیڑا تے غدار کیڑا. بڑے اٹھ اٹھ کے نعرے مار دے سو. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دن راتیوں. اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے او پنچھی اڑ گئے محبت بوٹیا بوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں سونے دے غلام دیاں سچیاں یاریاں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اور غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اور رشتہ پیار دا لٹ نہیں سکتا، اور غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، رشتہ پیار دا لٹ نہیں سکتا. اور درویشو گردن لیندی ہے لے جاوے پر چشتی صاحب دا دامن چھوٹ نہیں سکتا. غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اور غیرت دا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اور رشتہ پیار دا لٹ نہیں سکتا. درویشو گردن لیندی ہے لے جاوے پر چشتی صاحب دا دامن چھوٹ نہیں سکتا. ہوں اتنے آرام نال تشریف رکھو. استاد جی قبلہ ختم شریف ہونا